الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رفقائے کرام، محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہے شہادت حضرت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس کی معنویت کیا تھی، یعنی حضرت حسین نے جو کام کیا وہ کس مقصد کے تحت کیا، اور اس سے اسلامی تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا اثرات اس کے پڑے، یہ بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت دیتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سپرد کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیے، اس کی تشریح کیجیے، اس پر عمل کر کے دکھائیے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والی ایک امت کی تربیت کیجیے، اور اس امت کی مدد سے آپ اللہ کے دین کو دنیا میں عملاً نافذ اور غالب صورت میں پیش کیجیے۔ یعنی آپ کا کام یہ بھی تھا کہ اللہ کے دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں، اور آپ کا کام یہ بھی تھا کہ اس دین پر عملاً اس طرح نفاذ کر کے دکھائیں کہ ساری دنیا سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ابھی جو درس قرآن آپ نے سنا، شہادت علی الناس، ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے، تو شہادت شروع تو ہوتی ہے قول سے، قولی شہادت ہوتی ہے، ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن وہ مکمل ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے، یعنی عملی شہادت سے، کہ امت مسلمہ اپنے اجتماعی عمل سے بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، اور ان میں حکومت اور ریاست بھی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے دین پر عمل کر کے دکھایا زندگی کے دوسرے معاملات میں جن کا تعلق سماج سے ہے اور معاشی زندگی سے ہے اور انسانوں کی تربیت سے ہے، اسی طرح آپ نے اس معاملے میں بھی عمل کر کے دکھایا کہ حکومت اور ریاست کا کام دین کے مطابق کس طرح چلایا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں صرف ایک مربی اور صرف ایک رہنما نہیں تھے، بلکہ آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور یہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی اور اس کی حدود آہستہ آہستہ وسیع ہو رہی تھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا اسلام کی عملی شکل دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ میرے طریقے کی پیروی کرو، سنت طریقہ تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے طریقے کی پیروی کرو، اور میرے جو خلفاء ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، راشد ہوں گے، مہدی ہوں گے، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو اس حدیث کے اس جملے سے، حدیث میں اور بھی باتیں ہیں لیکن اس جملے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی کے بعد آپ کے جانشین ہوں گے، جن کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، تو وہ خلیفہ ہیں رسول کے، یعنی رسول جو کام انجام دے رہے تھے، مسلمانوں کی تربیت اور دین کی طرف دعوت اور جہاد اور مسلمانوں کے اجتماعی امور کی انجام دہی، یہ سارے کام وہ بھی انجام دیں گے۔ تو ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا کام سنبھالیں گے۔ رسول میں اور ان میں یہ فرق ہوگا کہ رسول کے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان کے پاس وحی نہیں آئے گی، لیکن جو اجتماعی کام ہے وہ سب ان کے سپرد ہوں گے، دعوت اور تربیت اور اصلاح اور جہاد اور یہ سارے اجتماعی کام یہ ان کے سپرد اسی طرح ہوں گے جس طرح رسول ان کو انجام دیا کرتے تھے۔
تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کا جو طریقہ ہوگا وہ بھی اسی طرح قابل اتباع ہے جس طرح رسول کی سنت قابل اتباع ہے. یہ جو دوسری بات ہے ذرا اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ آپس کے مشورے سے چلائے جاتے ہیں. تو یہ جو خلفاء تھے، خلفاء راشدون، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ مسلمانوں کے مشورے سے اپنے اجتماعی کام انجام دیتے تھے. اور مشورہ دینے والوں میں بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی تھی جو صحابی تھے، جو اللہ کے رسول کے براہ راست تربیت یافتہ تھے اور جو دین کا اچھا فہم رکھتے تھے، جنہوں نے دین کے راستے میں بڑی قربانیاں دی تھیں. تو اس لیے اس اجتماعی نظام سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ یہاں اجتماعی طور پر کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہوگا. اس کا امکان نہیں تھا. افراد تو غلطیاں کر سکتے تھے، لیکن جب وہ مشورے سے اجتماعی کوئی کام انجام دیا جائے اور مشورہ دینے والے اور کام کرنے والے وہ سب صحابہ کرام ہوں یا ان کی اکثریت صحابہ پر مشتمل ہو، تو وہاں اس کا اندیشہ نہیں تھا. تو گویا یہ جو کچھ کیا گیا وہاں اجتماعی طور پر خلفاء راشدون کی رہنمائی میں، وہ سب بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. تو صحابہ کا یہ طریقہ جو خلفاء راشدون کے زمانے میں تھا یہ بھی اسی طرح قابل اتباع ہے. تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے. دوسری حدیثوں سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس خلافت کی مدت کتنی ہے، 30 سال مدت معلوم ہوتی ہے. تو یہ ساری امت اس پر متفق ہے کہ یہ جو دور تھا حکومت کا اور اجتماعی معاملات کا اور ریاست کو چلانے کا، یہ مثالی دور ہے. اور جس طرح ہم استنباط کرتے ہیں، یعنی معلوم کرتے ہیں دین کا تقاضا، ڈیڈکشن کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت سے، اسی طرح اس دور میں جو کچھ انجام دیا گیا اس سے بھی ہم استنباط کر سکتے ہیں، اس سے بھی دین کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارے فقہاء اور علماء اور اسکالرس نے یہ کیا ہے، یعنی اس دور کو بطور دلیل، بطور سند، بطور اتھارٹی پیش کیا ہے. تو یہ 30 سال کا عرصہ ہے اور اس میں صحابہ کرام نے، یعنی ان چاروں خلفاء نے یہ پوری کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی پیروی کریں. تو ہم جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظام ریاست اور نظام حکومت کے خاص پہلو کیا تھے. یہ جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ 30 سال کے بعد وہ جو خصوصیات تھیں وہ بدل گئیں، باقی نہیں رہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تبدیلی آ گئی 30 سال کے بعد، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ نظام تھا کیسا، اس کے بنیادی پہلو کیا تھے، بنیادی خصوصیات کیا تھیں. تو وہ جو 2 بنیادی باتیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، اسی کا قانون انسانوں کے لیے واجب العمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کی تشریح کرنے والے ہیں، چنانچہ آپ کی تشریح بھی اسی طرح واجب العمل ہے. تو یہ تو بنیادی بات ہے جو کہ دین کی ہر بات کی بنیاد ہے، ہمارے سماج کی بھی بنیاد ہے، اسی طرح ہماری حکومت اور ریاست کی بھی بنیاد ہے. لیکن اس کے بعد پھر کچھ اور خصوصیات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ ریاست کا جو مرکزی حکمراں ہوگا، جو کی گویا سینٹرل جس کی حیثیت ہوگی، جس کو خلیفہ رسول کہا جائے گا، وہ کیسے طے ہوگا، کیسے اس کا انتخاب یا کیسے اس کا تقرر ہوگا. تو اس کا اصولی جواب مسلمانوں کو معلوم تھا، یعنی امرہم شورا بینہم، مشورے سے طے کیا جائے گا. اور مشورہ کون کریں گے؟ تو مشورہ اصولی طور پر سارے مسلمان کریں گے، اور عملاً ان کے وہ نمائندے کریں گے جن کی سیرت اور کردار پر مسلمانوں کا اعتماد ہو. تو یہ وہ تھے اس دور میں جو اہل مدینہ تھے،
اس لیے کہ پورا عالم اسلام تو بڑھتا چلا گیا رفتہ رفتہ، لیکن اہل مدینہ بہرحال پورے عالم اسلام کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ خلیفہ کون ہو یہ مسلمانوں کے مشورے سے طے کیا جائے گا۔ کوئی شخص اپنی طاقت کے بل پر خلیفہ نہیں بن سکتا۔ مسلمان آزاد مرضی سے مشورہ دیں، نام پیش کریں اور پھر لوگ بیعت کریں، یعنی اظہار کریں اس بات کا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور بیعت کرنے میں ان پر کوئی جبر نہ کیا جائے، وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بیعت کریں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کا نام پیش کیا اس نشست میں جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے، اور سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عمر کو نامزد کیا، حضرت ابوبکر نے، مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے کمیٹی بنائی 6 افراد کی، جس نے آپس میں بھی بات کی اور عام مسلمانوں سے بھی بات کی، اور حضرت عثمان کے نام کا اعلان کیا، اور سب لوگوں نے اپنی رضا کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی کو مجمع عام نے جو موجود تھا مدینہ کے اندر، اس نے خلیفہ منتخب کیا۔ تو چاروں میں تفصیلات مختلف ہیں، لیکن یہ بات مشترک ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کا تقرر بحیثیت خلیفہ ہوا، یہ عام مسلمانوں کی آزاد مرضی سے ہوا۔ یہ پہلا اصول ہے جس کی عملی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں اور جو امرہم شورا بینہم کا تقاضا ہے، لیکن یہ اصول اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیت ہے۔ پھر جو اس کے بعد جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ طرز حکومت جو تھا یہ شورائی تھا، یعنی باہمی مشورے سے کام کیا جاتا تھا۔ تو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تھا، فلاں جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو کس کو سربراہ بنایا جائے گا، پالیسی کیا اختیار کی جائے مختلف قبیلوں کے سلسلے میں، مختلف معاملات کے سلسلے میں، مال غنیمت کا استعمال کس طرح کیا جائے جس کی شرعی تفصیلات موجود نہ ہوں، بعض چیزیں جواب طلب ہوں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اہم معاملات پیش آئے، سب میں خلفائے راشدون مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشورہ کرنے کے لیے کبھی کبھی سب لوگوں سے کہا جاتا تھا سب آ جائیں، اور کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا تھا جن کی اسلام کے راستے میں قربانیاں معلوم تھی۔ مثال کے طور پر اصحاب بدر کو جمع کیا جاتا تھا، کون لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ جمع ہو جائیں۔ اصحاب شجرہ کو جمع کیا جاتا تھا، کون لوگ ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے وہ جمع ہو جائیں۔ تو یا تو سب تھے، یا اگر امتیاز تھا تو وہ قربانی دینے کی بنیاد پر تھا، کسی اور بنیاد پر نہیں تھا۔ تو جس نے زیادہ قربانی دی اس کی بات کو زیادہ غور سے سنا جائے گا۔ تو یہ خصوصیت تھی کہ مشورے کے ساتھ معاملات چلائے جائیں۔ شورائیت یہ اس حکومت کی ابتدا بھی تھی، یعنی خلیفہ کا تقرر بھی، اور حکومت چلائی کیسے جائے وہ بھی شورائیت کے طریقے سے ہوگی۔ پھر اور جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کو اظہار خیال کی آزادی تھی، وہ جو کہنا چاہیں کہہ سکتے تھے، تنقید کرنا چاہیں تنقید کر سکتے تھے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور کبھی اظہار خیال پر روکا نہیں گیا، لوگوں کی زبان بندی نہیں کی گئی۔ یہ بھی اسلامی ریاست کی خصوصیت ہے۔ وہاں یہ بات واضح تھی، اگلی خصوصیت ہے کہ یہ جو حکمراں ہیں یہ سب خدا کے آگے جواب دہ ہیں اور مسلمان معاشرے کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے بیت المال کے پیسے کیسے خرچ کیے، آپ نے فلاں کام کس دلیل کی بنیاد پر انجام دیا، تو وہ جواب دہ تھے گویا، اور عوام ان سے پوچھ سکتے تھے۔ اور جب پوچھتے تھے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نظر انداز کرتے ہوں، جواب نہ دیتے ہوں، لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہوں، بلکہ وہ اس کا اطمینان بخش جواب دیتے تھے۔ تو یہ بھی اسلامی ریاست کی خصوصیت تھی، حکمرانوں کی جواب دہی۔ پھر یہ بھی اس کی خصوصیت تھی کہ وہاں قانون کی حکومت تھی، یعنی قانون شریعت سب کے لیے یکساں تھا۔ عام آدمی ہے اس پر بھی قانون نافذ ہوگا، خلیفہ ہے اس پر بھی قانون نافذ ہوگا۔ کوئی دعویٰ کرے گا تو عدالت جو ہے وہ خلیفہ کو بھی طلب کر لے گی بطور مدعا علیہ، اور کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، جو آج کی نام نہاد آزاد جمہوری حکومتوں میں کسی طاقتور آدمی پر مقدمہ چلانا کتنا مشکل کام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔
تو بہرحال یہ خصوصیت تھی کہ وہاں پر قانون کی حکومت تھی. پھر یہ بھی خصوصیت تھی اس ریاست کی کہ بیت المال جہاں پیسے آئیں اور وہاں سے خرچ کیے جائیں وہ اللہ کی امانت تھا اور اس کے بعد عوام کی امانت تھا, اور اس میں جو کچھ آئے وہ بھی قانونی شریعت کے مطابق آئے, خرچ کیا جائے وہ بھی شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے. یہ اصول تھا جس پر خلفائے راشدون نے بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا. اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں حضرت ابوبکر کی زندگی میں, حضرت عمر کی زندگی میں, جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پھر جس کو ہم آخری خصوصیت کہہ سکتے ہیں وہ تھی مسلمانوں میں مساوات, ایکویلٹی, برابری. کوئی مسلمان جو نیا ہو جو پرانا ہو, قانونی حقوق سب کے یکساں تھے. اسی طرح کسی بھی قبیلے کا ہو, ملک کی بات تو بعد میں آئی مگر خود عرب میں قبیلے موجود تھے اور ان کا موجود ہونا وہاں کے سماجی نظام کی بہت بڑی حقیقت تھی. تو کسی بھی قبیلے کا شخص ہو لیکن بحیثیت مسلمان سب کے حقوق یکساں ہیں اور سب کو موقع دیا جائے گا اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا. اور اس اصول کی بھی پابندی خلفائے راشدون نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی, اور یہ دیکھا گیا, کوشش کی گئی کہ اجتماعی کاموں میں سب کو موقع دیا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی خلیفہ, کوئی قبیلہ ایسا ہو جو محروم ہو مواقع سے اور کچھ دوسروں کو مواقع دیے جائیں, بلکہ مسلمانوں میں مساوات قانونی پہلو سے یہ بھی اس اسلامی ریاست اور حکومت کی خصوصیت تھی. تو یہ خصوصیات موجود ہوں تو ہم اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں. اور امت مسلمہ کے اتفاق کے ساتھ یونانیمس اوپینین ہے, متفقہ رائے ہے کہ یہ دور جو تھا خلافت راشدہ کا, یہ اس میں یہ خصوصیات موجود تھیں اور یہ خصوصیات مطلوب ہیں اسلامی ریاست کے لیے. اس کے بعد جو دور شروع ہوا اس میں یہ خصوصیات غائب ہونا شروع ہو گئیں, اور اسی لیے اس دور کو ہم خلافت نہیں کہتے بلکہ ملوکیت کہتے ہیں, بادشاہی کا دور. اور سب سے پہلے جو خصوصیت غائب ہوئی وہ یہ تھی کہ آزاد مرضی سے حکمراں مقرر کیا جائے, اس کے بجائے طاقت کے ذریعے سے لوگ حکومت پر قابض ہو جائیں. تو یہ شروع ہو گیا. یہ دنیا میں پہلے سے ہی ہو رہا تھا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. طاقت کے ذریعے سے لوگ حکومت پر قابض ہوتے ہیں, طاقت کے ذریعے سے حکومت چلاتے ہیں, غلط اور صحیح دونوں طرح کے کام طاقت کے بل پہ کرتے ہیں. تو دنیا میں تو یہ ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے, لیکن خلافت راشدہ اس دنیا کے چلن کے خلاف ایک رویہ ہے جو انصاف کا اور حق کا ہے, جس کی نمائندگی اسلامی ریاست کرتی ہے. تو یہ دور ملوکیت شروع ہوتا ہے, بادشاہوں کا دور, جس میں پہلی خصوصیت جو ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد مرضی سے حکمراں مقرر ہو, اس کے بجائے طاقت کے ذریعے سے حکومت حاصل کرنی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ اور خصوصیات بھی غائب ہو گئیں. مشورے سے کام لینا بند کر دیا گیا, بیت المال کا غلط طریقے سے استعمال ہونے لگا, قانون عملاً دو طرح کے لوگوں کے لیے مختلف ہو گیا, اصولاً ایک رہا لیکن عملاً مختلف ہو گیا, مساوات نہیں برتی جانے لگی, قبیلوں کے اختلافات ابھرنے لگے, تعصبات سامنے آنے لگے, لوگوں کی زبان بندی کی جانے لگی, جواب دہی کا کوئی احساس نہیں رہا. تو وہ ساری خصوصیات ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں. تو یاد تو آتی رہی مسلمانوں کو, کبھی کبھی ان کے بادشاہوں کو بھی یاد آئیں, کبھی کبھی انہوں نے کچھ عمل بھی اس پہ کر لیا, لیکن مجموعی نظام جو تھا وہ بہرحال اس راستے سے ہٹ گیا. تو ہٹنے کی جو ابتدا ہوئی وہ خلافت راشدہ حضرت علی کا دور ختم ہوتا ہے, حضرت حسن کا دور 6 مہینے کا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے. تو حضرت حسن نے صلح کر لی, چنانچہ باقی لوگوں نے اس تبدیلی کو غلط تو سمجھا, غلط قرار دیا, مگر مزاحمت اس کی نہیں کی. حضرت معاویہ نے 20 سال حکومت کی. اس کے بعد اسی حکومت کے دوران انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. لیکن جو صحابہ میں سے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بھی غالباً موجود تھے. تو
یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے نمائندہ صحابہ تھے اور یہ امت کے بڑے لوگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. تو ان سب نے اس تجویز کو درست قرار نہیں دیا. حضرت معاویہ سے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یا تو یہ کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کسی کو نامزد نہیں کیا، مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا، جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، یا وہ کیجئے جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ ایسے شخص کو بنایا جو ان کا رشتہ دار نہیں تھا، حضرت عمر، یا وہ کیجئے جو حضرت عمر نے کیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے لیے کمیٹی بنا دی. کوئی چوتھا طریقہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال ان بزرگوں نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا. تجویز یہ تھی کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کو خلیفہ آئندہ کے لیے اعلان اس کا کر دیا جائے اور لوگ ابھی سے پیشگی بیعت کر لیں. تو اس تجویز کو رد کر دیا ان لوگوں نے. حضرت معاویہ نے اس پر کوئی اقدام نہیں کیا اور اس کی تفصیلات ہیں جس میں اختلاف بھی ہے، تو ان تفصیلات میں نہیں جا رہا اس وقت، لیکن کوئی عملی اقدام بہرحال ان بزرگوں کے خلاف حضرت معاویہ نے نہیں کیا. اس کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. ان کی جو وصیت ہے اس میں ایک خاص جملہ ہے یہ کہ حضرت حسین کو تمہارے خلاف، یزید سے کہا ہے انہوں نے، عراق والے لائیں گے حضرت حسین کو تمہارے خلاف، اور جب تم ان پر فتح حاصل کر دو تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. تو وہ حضرت معاویہ دونوں باتیں دیکھ رہے تھے مستقبل میں. عراق والوں کی تجویز ہوگی، حضرت حسین اسے مان لیں گے، اس کے بعد ان کی جنگ ہوگی یزید کی نمائندہ فوج سے، اور اس جنگ میں حضرت حسین کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اس صورت میں یزید کو وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو بہرحال یہ تذکرہ تو میں نے اس بنا پر کر دیا کہ حضرت معاویہ کو حالات کا بہت ہی صحیح اندازہ تھا. تو یزید کی حکومت بہرحال قائم ہوئی، اور جن لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ان میں بزرگ شامل ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اس وقت نہیں تھے، مگر باقی چاروں تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی. ان میں سے بیعت نہ کر کے خاموش ہو جانے والے وہ یہ سب لوگ تھے، اور ان کا بیعت نہ کرنا یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے جو اسلامی طریقے سے انحراف ہو رہا ہے، ڈیویشن شروع ہو رہا ہے، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. خلافت سے ملوکیت کی طرف رخ مڑ رہا ہے ریاست کا، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف، اور دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ خلافت کا پرانا اصول جو صحیح ہے مسلمانوں کے مشورے کا وہ بحال ہو جائے. یہ گویا بیعت نہ کرنے کے معنی تھے. لیکن حضرت حسین نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ محض بیعت نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یزید کے بجائے کوئی بہتر آدمی وہ خلیفہ بنے. اور اس کے لیے کوشش کے معنی یہ تھے کہ وہ کوشش پھر مسلح کوشش ہوگی، یعنی چونکہ طاقت کے ذریعے سے حکومت قابض ہوا جا رہا ہے تو طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور اس کا موقع انہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں حکومت کی اصلاح کا، یعنی ایک نیک کردار آدمی جو مسلمانوں کے مشورے سے مقرر کیا جائے وہ خلیفہ ہو، اس کام کو کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ کوفہ والوں نے کہا، اور حضرت حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا. اب یہ جو باقی لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے روکا اور کہا کہ کوفہ والے قابل اعتماد نہیں ہیں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی ان سے یہی کہا کہ نہ صرف یہ کہ کوفہ والے قابل اعتماد نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے مکہ میں، اور یہاں رہ کر پہلے آپ اور ہم مل کر سوچیں کہ حالات کی اصلاح کیسے ہو، اور پھر کوئی منصوبہ بنائیں. اور کوفہ والے اس معاملے بہرحال قابل اعتماد نہیں ہیں. لیکن حضرت حسین کا اندازہ دوسرا تھا، چنانچہ وہ چل پڑے. اور پھر راستے میں جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ رائے وہ صحیح تھی جو یہ لوگ کہہ رہے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا. مگر حالات ایسے پیش آ چکے تھے کہ وہ پھر اب لوٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ مسلم بن عقیل، ان کے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، یزید کی بھیجی ہوئی فوجوں نے قتل کر دیا تھا. اور مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو گھر کے لوگ تھے وہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ اب ہم واپس جائیں. انہوں نے کہا اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے خون کا بدلہ لیے بغیر. تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو یزید کی فوجوں سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مجھے واپس چلے جانے دو، اس لیے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ کوفہ والے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اور یزید نے بالآخر جس شخص کو بھیجا تھا، یزید کے گورنر ابن زیاد نے، مگر اصولاً یزید کی ہدایت سمجھی جائے گی، تو ابن زیاد نے بالآخر جس شخص کو بھیجا وہ بہت ہی سخت طبیعت کا آدمی تھا. اس سے پہلے جتنے لوگ بھیجے گئے تھے وہ حضرت حسین کو راستہ تبدیل کر کے واپس جانے پر آمادہ کر رہے تھے. لیکن اس نے اصرار کیا کہ آپ ابھی بیعت کیجئے، اور اگر ابھی بیعت نہیں کرتے تو جنگ ہوگی، ہم آپ کو زبردستی پکڑ کر لے جائیں گے. یہ زبردستی پکڑے جانا حضرت حسین نے گوارا نہیں کیا اور آپ نے لڑ کر جان دی، شہید ہو گئے. یہ ہیں واقعات جو پیش آئے. تو ان واقعات کی تفصیل میں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اس کا اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو انحراف ہو رہا تھا اسلامی ریاست کے اصولوں سے، اس انحراف کو غلط قرار دیا. تو اپنے عمل سے غلط قرار دیا، اور عمل میں دو باتیں ہوئیں، ایک بیعت نہیں کی، دوسرے یہ کہ اپنی حد تک کوشش کی کہ اس انقلاب کو بدل دیں، مگر اس میں کوفہ والوں کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو خلافت کو ملوکیت میں بدلتے دیکھنا اور برداشت کر لینا، یہ جو اس وقت کے جو صحابہ میں بڑے لوگ جو موجود تھے، یہ ان کا رویہ نہیں تھا. انہوں نے اسے غلط قرار دیا اور اس کی مخالفت کی. البتہ مخالفت کے طریقے ان کے الگ الگ تھے. باقی جو تین تھے انہوں نے اس کو کافی سمجھا کہ بیعت نہ کریں، لیکن حضرت حسین نے اسے کافی نہیں سمجھا بلکہ عملی اقدام بھی کرنا چاہا. یہ وہ بات ہے جو ہماری اس درخشاں روایت برائٹ ٹریڈیشن کی ابتدا کرتی ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوئی، خرابی پیدا کرنے والے موجود تھے لیکن اس خرابی پر ٹوکنے والے بھی موجود تھے. چنانچہ ہماری تاریخ کے ہر مرحلے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں انحراف ہو رہا ہے اور حق کا راستہ کیا ہے. ہم اندھیرے میں نہیں ہیں. انحراف تو ہوئے، اچھا ہوتا کہ نہ ہوتے، لیکن وہ انحراف تھے یہ کہنے والے اس وقت بھی موجود تھے، اور آج بھی کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. تو امت مسلمہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس امت میں کبھی بھی کسی غلطی کو بلا ٹوکے نہیں چھوڑا گیا، اور اس کی ابتدا یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.